تعلیم کی کمی کی، تو اس میں اب میں نے آپ کو پی ایچ ڈیز کی بات بتا دی کہ پورے جاپان کی جو ہے نا ہماری تمام مسلم امہ کے اگر ہم پی ایچ ڈیز کو ملا کر دیکھ لیں تو جاپان کی جو ہے وہ اسٹرینتھ جو ہے وہ اسٹل زیادہ ہے. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ریسرچ ورک جو ہے ہمارے یہاں پر بہت زیادہ ہم ڈپرائیوڈ ہیں اس چیز سے. ہم نے بھی ریسرچز کی ہیں، آپ لوگوں نے بھی ریسرچز کی، تو ریسرچ کیا ہو رہی ہوتی ہے، کاپی پیسٹ ہو رہا ہوتا ہے. پھر اس کو میں نے تو بڑے مزے سے کی تھی، اس کو جو ہے پہلے کسی اور لینگویج میں کنورٹ کر کے پھر اس کو دوبارہ انگلش میں کنورٹ کی تھی، تو پلیجرزم کا جو ہے وہ کانسیپٹ ختم ہوا تھا. تو یہ جو جگاڑ ہیں، یہ جو چالاکی ہیں ہم لوگ یہ کر کے، تو یہ یہاں سے پھر آپ دیکھیں کہ ہم جو ہے نئی جو جنریشن ہے وہ نئی جنریشن کس طرف جا رہی ہے. تو تعلیم کی کمی پلس ہماری اپنے جو ہمارا مذہب ہے، جو ہمارا اپنا دین ہے، ہم اس سے بھی دور ہیں. ہمیں وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے، جس لائی گلی میں عہدے نال چلی. ہم وہ لوگ ہیں جس کو کوئی بھی جو ہے وہ انسان اپنی باتوں میں لا کر کہیں بھی لے کر جا سکتا ہے. ہمیں اپنے نظریات جو ہے، ہماری جو آئیڈیالوجیز ہیں، جو ہمارے فور فادر کے پرنسپلز ہیں، ہم اس سے ہی ڈیویٹ ہو جاتے ہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں جو جب 9th میں جاتے ہیں نا تو دوسرا دوست کہتا ہے یار چلو ایک سوٹا لگا کر آتے ہیں، تو ہم لوگ بڑی خوشی خوشی چل پڑتے ہیں کہ یہ تو کوئی ماڈرنٹی ہے. تو اب 9ویں کلاس کے بچے یہاں پر ہمارے نیبرہڈ میں بیکن ہاؤس ہے، بیکن ہاؤس کے بچے وہاں پر جو ہیں وہ بیر کے درخت کے نیچے جو ہیں وہ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، اور اس کو بڑا وہ کول سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے بہت نیک کام کر رہے ہیں. تو اس طرح کی ایگزامپلس کو کوٹ کرنے کا مقصد صرف آپ کو انٹرٹین کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایسے پوائنٹس جو ہیں وہ اندر ڈال لیں. ایگزامینر آپ سے آپ کی اوپینین پوچھ رہا ہے، وہ کتابیں آپ سے نہیں پڑھوانا چاہ رہا ان معاملات میں. اس کو بہت اٹریکٹ کرتا ہے جب ایک بچہ جو ہے وہ اپنی ایگزامپلس کوٹ کرتا ہے. یہ ابھی میں آپ سے نا کسی دن انشاءاللہ جو پی ایم ایس میں نے کرپشن کیسے کیا تھا، آئی ول ڈسکس ود یو پیپل. آپ لوگ ہنسیں گے کہ میں نے کیا کیا تھا، لیکن ایگزامینر نے اس کو کافی زیادہ جو ہے وہ آئیڈیلائز کیا ہے، تو اس نے نمبر دیے تھے. تو اس طرح کی جو ہے چیزیں آپ کا جو ابھی رپورٹس آ رہی ہیں، جو ایگزامینر رپورٹس، یہ چیزیں جو ہے ایگزامینر جو ہے اس کو پسند کر رہا ہے کہ آپ بکش نالج کے علاوہ آپ اپنے ارد گرد کو آبزرو کر کے بات کریں. پھر ہمارے 8واں پوائنٹ ہے ہماری جو ہے لسانی اور علاقائی عصبیت ہے. وہی تعصب ہے ہمارے اندر، ہماری سوچ میں جو ہے وہ ایک ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہے کسی کو. ہم اپنی برادری کو ہی دیکھ لیں، ہم گجر جٹ فلانے فلونے، ہم لوگوں نے ایک نئی قسم کی کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں. اور ہم لوگ رشتے دینے کی بات تو کیا، ہم لوگ اگلے بندے کی بات تک نہیں سننا پسند کرتے. ہمارے اندر علاقائی عصبیت جو ہے ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. ہم نے کراچی آئٹس کو جو ہے ہم لوگوں نے جو ہے بالکل ہی ایک سائڈ پہ کیا ہوا ہے. پھر ہم لوگ ہماری جو اسی طرح ہماری ایڈمنسٹریشن بھی یہی سلوک کر رہی ہے. تو ہمارے اندر لسانی اور علاقائی عصبیت جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پریویلڈ ہے. پھر اب ہمارے اندر اس طرح کی، اب دیکھیں جی بی فاٹا والے لوگوں کی اگر آپ بات کریں تو اس کے علاوہ یہ ملتان والے اور یہ تمام سرائکی لوگ، مطلب وہ اپنے ہی ایک الگ اس میں اورا میں رہ رہے ہیں. وہ اپنی ہی ان کا وہ نیشنلزم کے کانسیپٹ سے بھی باہر آ گئے ہیں، وہ انڈیویجولزم کے کانسیپٹ کی بات کرنا شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک، تو یہ تمام جو کیٹیگریز ہیں یہ اوبیسلی ہمارا ایک ہم غلطی پہلے کر چکے ہیں، فال آف ڈھاکہ ہو چکا ہے. سکوتے ڈھاکہ کے بعد ہمیں یہ تمام چیزیں سیکھ جانی چاہیے تھی کہ ہمارے جو مسائل ہیں ان کو ہم لوگوں نے، اپنے ایشوز کو ہم لوگوں نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے. لیکن ہم سٹل اسی روش پر چل رہے ہیں، اور یہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہمارے بہت سے حصے جو ہیں وہ ہم سے دور ہونے جا رہے ہیں. ٹھیک، پھر نیکسٹ پوائنٹ ہمارے اندر اخلاقی بے راہ روی ہے. اخلاقی بے راہ روی کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر جو مورل ویلیوز ہیں، جو ہمارے اندر اقدار ہیں، اخلاقی اقدار، ان کے اندر انحطاط آ چکا ہے. ہم لوگوں نے جو چیزیں ہمارے اسلام کا خاصہ تھیں، فار ایگزامپل اس میں دیانتداری تھی، اس میں رشتہ داری تھی، اس میں جو ہے وہ اپنے تمام لوگوں کا خیال، تمام معاملات جو آپ کو پتہ ہے اسلام کے جو ہے فاؤنڈیشنز ہیں، ہم اس سے بالکل جو ہے وہ ڈیویئنٹ ہیں، اور یہ ایک دیمک کی طرح ہمارے اندر چیزیں پریویلڈ ہو گئی ہیں. ٹھیک، اب ہم لوگ جو ہے ہمارے اندر سپیریورٹی کا اتنا کانسیپٹ آ گیا ہے کہ ابھی ہم اگر کلاس فیلوز ہی ہیں آپس میں، اور کل کو ہمارا میں سے انشاءاللہ اگر کوئی ایک بچہ بھی کسی ایک پوسٹ پر جاتا ہے تو اس کو یہ تمام معاملات بھول جائیں گے. ہم نے
किस चीज को अपना ओढ़ना बिछौना बनाया हुआ है? हमने अपने स्टेटस को, अपने पैसे को, अपनी जो है इन मामलात को हम लोगों ने इंसानियत के ऊपर तरजीह देना शुरू की हुई है। आप देखें हर जगह मुनाफिकत है, अकरबा परवरी है। एक बंदा एक डिपार्टमेंट में घुसता है, किसी अच्छी पोस्ट पर बैठता है, तो वो क्या करता है, वो बाकी लोगों को, अपनी फैमिली को ब्लेस करना स्टार्ट करता है। फिर झूठ बहुत ज्यादा है हमारे अंदर, जिनसी बेरारवी हमारे अंदर बहुत ज्यादा है। यहाँ पर वो उस्ताद जिसको एक जो है माँ बाप का, एक रूहानी बाप का दर्जा समझा था, वहां पर ही मामलात गड़बड़ हैं। यहाँ पर इंटरेक्शन के जो मेथड्स हैं वही गलत है। इंटरेक्शन तो गलत है ही है, इंटरेक्शन के मेथड्स गलत हैं, बाइसनेस है। यहाँ पर हमारी जो तालीम है वो भी एक तबकाती तकसीम के अंदर डिवाइड हो चुकी है, एक तबकाती तकसीम है। यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में आपने अपने क्लास फेलोज को देखा होगा, हर लिहाज से इखलाकी बेरारवी में आपके तमाम मामलात आ जाएंगे, जो आपकी जात के साथ हैं, जो आपके मुआशरे के साथ हैं, जो ओवरऑल उम्मत मुस्लिमा में है, वो तमाम चीजें जो हैं वो आपने यहाँ पर डिस्कस कर देनी है। सिर्फ नाम मेंशन कर दें, मामला हल हो जाएगा। तीसरा यह है कि इज्तिहाद नहीं है। अभी आप लोगों ने इस टॉपिक को मेरे साथ नहीं पढ़ा, आपको नहीं पता कि इज्तिहाद है क्या, इज्तिहाद कहते किसे हैं। ये दोनों बैचेस जो हैं अभी इस टॉपिक तक नहीं पहुंचे। हमने इज्तिहाद के ऊपर एक टॉपिक पढ़ना है कि इज्तिहाद बेटे कहते हैं कोशिश करना। कुछ अगर कोई लॉ का बच्चा है तो उसको पता होगा कि सोर्सेज ऑफ लॉ में इज्तिहाद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कुरान, सुन्नत, इजमा और कयास, ये आपके सोर्सेज ऑफ लॉ है। यानी कि कोई मामला ऐसा दरपेश होता है जिसका आपको कुरान और सुन्नत में उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो आपने क्या करना है, इज्तिहाद करना है। ठीक, वो इज्तिहाद को हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन हमारी उम्मत मुस्लिमा में अब क्या है, जैसे बाकी मुमालिक में क्या होता है कि पार्लियामेंट जो होती है वो उनकी सोल बॉडी होती है जो डिसीजन कर रही होती है। उनके खाने का डिसीजन पार्लियामेंट ने करना है, उनके ओढ़ने बिछोने का डिसीजन पार्लियामेंट ने करना है। मतलब वहां पर तमाम जो मामलात हैं उनकी पार्लियामेंट डिस्कस कर रही है। तो पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा में भी बेटे यही मामलात होना शुरू हो गए। वो मामलात जो हम मिल बैठकर कुरान और सुन्नत की रूह से हमें करने चाहिए थे, वो मामलात जो हैं वो अब हमारी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर रही है। ठीक, तो यानी कि इज्तिहाद की जो कमी है वो भी उम्मत मुसलमान का एक बहुत बड़ा जो है वो मसला बन चुका है। ठीक, तो ये 10 पॉइंट जो है मैंने आपको डिक्टेट करवाए, मैं दोबारा आप लोगों को रिपीट कर देती हूँ पॉइंट्स। सबसे पहला अमने आमा का मसला, गुर्बत और बेरोजगारी का मसला, शख्सी आजादी जो है वो नापैद है, औरतों पर तशद्दुद है, फिरका वारियत है यहाँ पर बहुत ज्यादा, फिर फिक्री इंतशार है, तालीम की कमी है, लिसानी और इलाकाई असबियत है, इखलाकी बेरारवी है और इज्तिहाद का ना होना। इन 10 पॉइंट्स को मैंने आपको एक रफली फ्रेमवर्क दिया है। इन 10 पॉइंट्स के ऊपर आपने कोई एक आधा शेर, कोई एक आधी कोटेशन आपको मिलती है, आपने जो है इसके अंदर मजीद जो है वो आपने गुड़ डालना है। फिर और भी मसाइल बहुत हैं, आप इन पसंदी वो खैर आगे उसमें आ जाएंगे, इन सेंस के आपके खारिजी मसाइल में आ जाएंगे। लेकिन आपके अंदर भी आप देखें, मॉस्क्स आपकी सेफ नहीं है, आपके स्कूल सेफ नहीं है, आपने आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया देखा। ये तमाम चीजें जो है हमारे अंदर जो है, हमारे अंदर जो उभार है, हमारे अंदर जो घुटन है, माशरती घुटन, ये बेटे उसकी वजह से ये तमाम मामलात जो हैं वो हमें पेश आ रहे हैं। और इसकी मेन वजह जो है वो दीन से दूरी है कि हम जो हैं वो असल दीन जो है हमारा, जिसमें एक मुसलमान जो है वो किसी दूसरे मुसलमान के हाथों कत्ल नहीं हो सकता था। अब तो वो एक बच्चे की बड़ी इन्फ्लुएंशियल स्पीच अगर आपने सुनी हो तो, अब जो है परिंदे, वो कहता है परिंदे क्यों कराएं, कंकर क्यों कर बरसाएं। अब तो कातिल जो होता है वो भी कत्ल करने से पहले आवाज लगाता है अल्लाह अकबर की, और जो मकतूल होता है वो भी मरने से पहले आवाज लगाता है अल्लाह अकबर की। तो परिंदे किसकी मदद को आए, कातिल की या मकतूल की? यानी कि अब एक मुसलमान भाई ही दूसरे मुसलमान भाई की जान ले रहा है, तो आखिर परिंदे किसकी मदद को आए? ठीक, तो ये वो मामलात हैं जो हम अपने दीन की दूरी की वजह से हमें एक दूसरे से जो चैलेंजेस हैं, ये अभी तक हमने उनकी बात की।
यहाँ पर एक शेर मैं जो हूँ वो लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। हफ्ते किश्वर जिसको हो तस्खीर बेतैगो तफंग, तू अगर समझे तो तेरे पास वो सामा भी है। कि तुम सोचो तो सही, आखिर तुम तफक्कुर तो पैदा करो, इन मामलात को सॉर्ट आउट करने की तुम्हारे पास एक एक चीज का सोल्यूशन मौजूद है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन मामलात को नहीं करते। ठीक हो गया। अब हमने देखना है कि हमारे जो हैं वो एक्सटर्नल इश्यूज क्या हैं। पहले हमने इंटरनल चैलेंजेस को देखा, अब हमने देखना है कि हमारे एक्सटर्नल इश्यूज क्या हैं। इसको अगर आप चाहते हैं तो मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड कर लें। फॉर एग्जांपल आप इसको पॉलिटिकल इश्यूज कर लें, एक हेडिंग कर लें, फिर आप सोशल इश्यूज की हेडिंग कर लें, फिर आप जो है वो इस तरह की हेडिंग्स भी कर सकते हैं, यानी कि सोसाइटल इश्यूज, सोशल इश्यूज, फिर मोरल इश्यूज और एजुकेशनल इश्यूज। तो इस तरह भी कर सकते हैं। अगर वैसे जैसे मैंने आपको 10 पॉइंट्स लिखवाए हैं, वैसे सेफ हेडिंग जो है वो वही होती है जो मैंने आपको करा दी है। अब अगर हम खारिजी मसाइल देखें या अगर हम देखें कि हमें बाहर से क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, तो सबसे पहला चैलेंज जो मैंने एक बैच को तो मैं पढ़ा चुकी हूँ, आपको भी अभी पता चल जाएगा कि हम जो है वो इन्फ्लुएंस्ड हैं मगरबी तहजीब से। जो मगरबी तहजीब है, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है प्यारे बच्चों, उसने क्या किया हुआ है, हमारे मामलात में इंटरफेयर करना स्टार्ट किया हुआ है। हमारी जो टीचिंग्स हैं उन लोगों ने वो चुरा ली। इसके लिए मैं अगेन रिपीट करूंगी, इकबाल की नज़म है खिताब बा नौजवानाने इस्लाम। इस्लाम खिताब बा नौजवानाने इस्लाम अल्लामा इकबाल की नज़म है, वो आप मेंशन कर लें, लिख लें, उसको आप सब बच्चों ने जरूर पढ़ना है। उसमें बड़ी खूबसूरती से इकबाल ने जो है वो इन तमाम मामलात को जो है वो डिस्कस किया हुआ है। हमारी जो तहजीब है, हमने अपनी तहजीब भुला दी है, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जिन्हें देख के यूरोप में ये दिल होता है सी पारा। ये एक शेर मैंने उसी नज़म से आपको पढ़ के सुनाया है। इसका मतलब है कि जो इल्म के मोती हमारे थे, जो हमारी खासियत थी, जो हमारी कुरान पाक है, जो हमारी बाकी बुक्स हैं, वो बुक्स जो हैं, जो हमारे आबा की बुक्स थी, अब उन बुक्स को हम जब यूरोप में देखते हैं ना, तो हमारा दिल सी पारा हो जाता है, यानी कि हमारा दिल पाश पाश हो जाता है। मगरबी तहजीब ने हमारी तमाम टीचिंग्स को उठा लिया, हमारी तमाम वैल्यूज को उठा लिया और हमें क्या दिया, हमें रिश्वत दी, हमें जिना दिया, हमें बदकारी दी, हमें शराब नोशी दी, हमें ये तमाम मामलात जो हमारी कभी हमारी सोच में भी नहीं थे, अब हम उन पर अमल दरामद कर रहे हैं। ठीक। फिर दूसरा ये है कि हमारे जो वसाइल है उन पर जो है मगरिब जो है वो कब्जे की कोशिश कर रहा है, और उसको जो है हम खुद ही बेटे अलाउ कर रहे हैं, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्म में था, चाहे अभी हम कहते हैं कि हम मशीनरी जो है हमारे पास डिप्राइव्ड है, तो आप जो है हमारी मदद करें, आप हमसे इतना शेयर ले लें तो आप हमारे जो है वो तेल हमें निकाल कर दें। तो हमारे जो वसाइल हैं उन पर क्या है, हमारी जो बैरूनी कुव्वतें हैं, जो बैरूनी ताकतें हैं, वो विराजमान हो रही हैं। और इस आपको पता है किसी भी मुल्क को तबाह करना हो तो उसकी जो है या तो उसकी एजुकेशन को आप करें या उसकी इकोनॉमी को करें। तो ये तमाम चीजें पहले इन्होंने क्या कर दिया, हमारी एजुकेशन ले ली, हमारे ऊपर जो हमारी तहजीब को बदल कर रख दिया है। दूसरा आप क्या कर रहे हैं, जो हमारे वसाइल हैं उन वसाइल के ऊपर जो है ये कब्जा माफिया जो है वो बनकर बैठ गया है और हमारे तमाम मामलात जो है वो उनको वायलेट कर रहे हैं। फिर मुसलमान जो रियासतें हैं उनको क्या कर रहे हैं, वो मुंतशिर कर रहे हैं। अब वो उनके आपस में जो इत्तेहाद इत्तेफाक जो है उसको नफाक में बदल रहे हैं। उन्होंने लॉबीज बनाकर छोड़ दिए मुस्लिम ममालिक में। अब हम जो है वो एक दूसरे के साथ क्या, हम लोग एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं कर रहे। आपने इसमें मैं ये आपको मामलात नहीं पढ़ाऊंगी, आपको पता है फलस्तीन के मामलात, आपको पता है इसराइल के मामलात, आपको पता है कश्मीर के मामलात, आपको पता है कि मुस्लिम उम्मत में हो क्या रहा है। ये आपके पाक अफेयर के और करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं जो आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं
کہ اسرائیل کی صورت میں ایک لابی جو ہے وہ امریکہ نے کیسے جنریٹ کر دی ہے اور اسے یہودی ریاست جو ہے وہ کیسے پریویل کر رہی ہے. آپ جو ہمارا اس سے پہلے جو پین اسلامائزیشن کا کانسیپٹ تھا، جو اسلام کی پریویلنگ کا کانسیپٹ تھا، وہ ڈیمینش ہو کر رہ گیا ہے. اب اسلاموفوبیا جو ہے وہ پریویلڈ ہے. اسلاموفوبیا کے ایگزامپل بھی آپ کو پتا ہے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو اسپون فیڈ یو پیپل. ٹھیک، یہاں پر کیا ہو رہا ہے، ہماری آئیڈیالوجی، ہمارے نظریات، ہماری اخلاقی اقدار، ہماری تمام معاملات جو ہیں وہ ہم سے سنیچ کیے جا رہے ہیں. اور ایک ہی سپر پاور جو ہے، جہاں پہ سپریمیسی آف گاڈ ہونی چاہیے تھی، وہاں پر سپریمیسی آف امریکہ ہم لوگوں نے بنا کر رکھ دی ہے. وہ ہماری ڈوری جو ہے وہ ہمارے پاس سپر پاورز کے پاس ہے. ہم کبھی اس پاور کے کوسٹ میں کبھی ہم اپنے پٹھان بھائیوں کو مار رہے ہیں تو کبھی ہم کچھ کر رہے ہیں. ہمارا آپس میں ہماری آئیڈیولوجیکل کلیش، باقی ممالک کو تو چھوڑیں، ہمارے اپنے سیکٹس جو ہیں ان کے دیکھیں کہ وہ کس حد تک جو ہے وہ ہماری سوسائٹی میں پریویل ہو چکے ہیں. قتل و غارت آپ دیکھیں کہ ہم کس حد تک جو ہے ایک شیعہ سنی کی کر رہے ہیں اور سنی شیعہ کی کر رہا ہے. پھر شاعر اسلام، جو اسلام کے شاعر ہیں، شاعر مطلب خوبیاں ہیں، جو اسلام کی فاؤنڈیشن ہے، اس کا ہی مذاق، اس کا ہی تمسخر بنایا جا رہا ہے. کیا کیا یہ فرانس نے؟ آپ کو پتا ہے؟ آپ کو اس سے پتا ہے کہ کس کس ملک نے کیا کیا ہمارے ساتھ، کتنے کتنے احسانات ہیں ہمارے پہ. ہمارے انبیاء علیہ السلام کے خاکے نعوذ باللہ، ہمارے اسلام کو پتہ نہیں ایک جو ہے وہ عجیب سا ہی اس کا رنگ پیش کیا جائے. وہاں پر کہا جاتا ہے خواتین ڈسکریمنیٹڈ ہیں، وہاں پر کہا جاتا ہے کہ جو ہے ایکسٹریمسٹ ہیں ہم لوگ. اور ہمارے جو آپس، ہمارا جو رام ہے، ہمارا رام کو، رام اور رحیم میں کوئی فرق ہی نہیں رکھا جا رہا. وہی جو اس سے پہلے اکبر نے کیا تھا، وہی چیزیں اب بھی ہو رہی ہیں. ہمارے انبیاء کرام کا مذاق، ہمارے خواہش کا مذاق، ہمارے دین کا مذاق، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مذاق بن کر رہ گئی ہیں. ابھی عمران خان نے زکر برگ کو لیٹر لکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ فیس بک کے اوپر ایسا کنٹینٹ جو ہے آپ نے بلاک کرنا ہے. یہ آپ سوچ کو کبھی بھی بلاک نہیں کر سکتے. یہ ایک جو ہے آپ کے اندر جو ہے ایک نیا انتشار، ایک نیا جمود، ایک نئی آپ کے آئیڈیولوجیکل کلیش بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ہم آپس میں لڑیں مریں اور ہم یہیں پر ختم ہو جائیں. جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالائے پاک مبارک، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. ٹھیک، تو ہمارے جو ہے مرکز و محور جو ہے ان کو جو ہے وہ چیلنج کیا جا رہا ہے. ہمیں ایک لالی پاپ دیا جا رہا ہے گلوبل ولیج بنانے کا. گلوبل ولیج کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ تاکہ یہ معاملات جو ہے، ہماری ایک آئیڈیالوجی جس کے تحت ہم نے پاکستان بنایا تھا، یہ معاملات جو ہیں وہ بالکل ایک جو ہیں وہ ایک سولوشن کی فارم میں بنے. سولوشن کا آپ کو پتہ ہے نا، سولوٹ اور سالونٹ جب مل جاتا ہے اس میں کوئی پارٹیکلز ڈیفرنٹ نہیں رہتے، وہ ایک ہی چیز جو ہے وہ کہلاتی ہے. ٹھیک، تو اس میں آپ کو جو کرنٹلی آپ کو جو بھی پتا ہے کس طرح سے ہمارے جو ہے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ایون ہمارے جو اپنے مسلمان بھائی ہیں جو کسی اچھے ڈیزگنیشن پر اگر خدا کی نصرت کے ساتھ پہنچ ہی گئے ہیں، وہ لوگ بھی اس پہ وہ کہتے ہیں کہ دعا کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں دعا تو جو ہے عملی بے بسی کا نام ہے. تو رشک آتا ہے ویسے ایسے لوگوں کی سوچ پر اور ایسے لوگوں کے نظریات کے اوپر کہ ہم لوگ اتنے زیادہ انفلوئنسڈ ہیں باقی لوگوں سے کہ ہم لوگوں نے گاڈ کی ایگزسٹنس کو ہی چیلنج کرنا سٹارٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک، پھر ہمارے جو اسلامی قوانین ہیں ان کے اندر آئے روز جو ہے بیرونی طاقتیں جو ہے وہ مداخلت کر رہی ہیں. ہماری جو این جی اوز ہیں، ہمارے جو معاملات ہیں، جو ہمارے بینکنگ کا سسٹم ہے، وہ وہ پیڈ تمام معاملات ہو رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. اور ان کا نظریہ کیا ہے؟ ان کا نظریہ یہی ہے کہ ہمارے جو اسلامی قوانین ہیں، جو ہمارے پرنسپلز ہیں، جو ہماری آئیڈیالوجیز ہیں، ان کو ہم لوگوں نے جو ہے وہ سفر کرنا ہے.
فار ایگزامپل اگر آپ کو پتا ہے کہ توہین رسالت کا ایکٹ ہے 295C، تو اس میں بھی کئی بار ترمیم کی کوشش کی گئی ہے، اس میں پنشمنٹ کے لاز بدلنے کی کوشش کی گئی ہے. ٹھیک، تو یہ تمام چیزیں جو ہمارے اپنی آئیڈینٹی کو، بینگ اے مسلم، ہماری آئیڈینٹی کو یہ معاملات چیلنج کر رہے ہیں. یہ وہی معاملات جو ہیں وہ بار بار ہمارے سامنے جو ہیں وہ کھڑے کر رہے ہیں. پھر انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، عدل و انصاف کے دورے معیار ہیں. مغرب نے وہی سپریمیسی جو ہے وہ ہمارے اندر انکلکیٹ کر کے رکھ دی ہے، اور اب ہم لوگ جو ہیں وہ اسی راہ پر، وہاں پر جو ہے اقربا پروری ہے، وہاں پر رشوت ہے، وہاں پر منافقت ہے، وہاں پر جو ہے ٹوٹلی بائسڈ ایک سسٹم ہے، ایک جوڈیشل سسٹم ہی ان کا بائسڈ ہے. وہی چیزیں ہم لوگوں نے اپنے اندر، ہماری تو سنت اور ہمارے جو شاعر ہیں وہ یہی تھے کہ اپنے جو ہے وہ ہاتھ کاٹ دو. چوری کی ہے فاطمہ نامی عورت نے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو. تو ان تمام معاملات نے کیا کر دیا ہے، ریاست کو دو ٹکڑوں میں جو ہے وہ تقسیم کر کے رکھ دیا ہے. اور یہ ہمارے جو اندر مغرب کی جو دیمک ہے وہ ہمارے اندر ان معاملات کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ رنگ دے رہی ہے. ٹھیک، تو اس کے علاوہ ہماری جو آرگنائزیشن ہیں وہ بھی ماشاءاللہ سے ان کے اوپر بھی ایک جمود آ چکا ہے. OIC کو ہی آپ دیکھ لیں، OIC جو ہے وہ کتنا رول پلے کر رہی ہے. تو ہماری چونکہ ایک نگران، ایک نمائندہ آرگنائزیشن ہی نہیں ہے جو ہمیں ریپرزینٹ کر سکے، تو اس سے ہمارے معاملات کو کیا ہو رہا ہے، مزید شے مل رہی ہے. اب ہم لوگوں کو اس تمام معاملات میں کیا کرنے کی ضرورت ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ہم. آپ کو یہ میں سجیسٹ کر دوں گی، آپ نے پڑھنا کہاں سے ہے. یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی. یہ میں آپ کو سلوشن بتایا ہے. یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. دوسرا سلوشن، پہلا سلوشن تو یہ ہے کہ اخوت کا بول بالا ہو، محبت کی فراوانی ہو، یہی بینگ اے مسلم آپ کی رمز ہے اور اسی رمز کو جگانے کی ضرورت ہے. دوسرا میں نے کہا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، کہ جو تمہارے معاملات ہیں، جو تمہارا دین ہے اسی کے حساب سے چلو، یہ ادھر ادھر کی بے راہ روی میں مت پڑو. ہم نے دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، ہم نے دین یعنی کہ اسلام، دین امن کا دین، ہم نے دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی. جب جمعیت ہی نہیں رہی، جب اتفاق ہی نہیں رہا تو ملت کیسی. ٹھیک، بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی. فرقہ واریت ختم کر دو. ٹھیک، تو ایسے جو ہیں وہ اشعار کوئی دو چار آپ نے، پھر خطاب بہ نوجوانان اسلام آپ نے ضرور پڑھنی ہے نظم. اس میں سے کوشش کریں بیٹے، یہ وہ ٹاپک ہے جو آپ کا پبلک ایڈمنسٹریشن میں یہ شعر یوز ہو سکتے ہیں. یہ آپ کے آگے ہم نے دیکھنا ہے کہ ویسٹ کا ایسٹ کے اوپر کیا امپیکٹ ہے، ایسٹ کا ویسٹ کے اوپر کیا، مغرب کا ہم پہ اور ہم کا ہم پر کیا جو ہے وہ معاملات ہیں. یہ تمام اس میں بھی آداب معاشرت میں بھی ہر لحاظ سے یہ شعر وہ ہیں جو کامن شعر ہیں، آپ کے کہیں بھی یوز ہو سکتے ہیں، گڈ گورننس میں بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک، اب ہم نے تجاویز دینی ہے ان معاملات کو سدھارنے کے لیے. دفاع کے معاملے میں اگر ہم دیکھیں، ہم نے اس کو سسٹم وائز بہت اچھا یہاں پہ کیٹیگرائز ہوا ہے. تو سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ایک تنظیم سازی کی ضرورت ہے.
तंजीम साजी पे हमेशा हंसी आती है फवाद चौधरी को देखकर। तंजीम साजी की जरूरत है हमें, ओआईसी को जो है वो उसकी रूह को जो है बहाल करने की जरूरत है, ताकि वो हमारी नुमाइंदा जमात हो। हमारे जो है वो हमें इन मामलात, जिन मामलात में हम पड़े हुए हैं, उनसे हमें छुटकारा दिलाए, एक रिनाइसेंस यानी कि निशात सानिया का रोल प्ले करे, और हमारे मामलात जो है वो संजीदा तौर पर जो है वो डील हों, और जो हमारे इर्द गिर्द के जो हथकंडे, आपने पढ़ना है रोल ऑफ ओआईसी, इसलिए मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रही। ठीक, फिर दूसरा क्या करने की जरूरत है, दिफा के मामलात में जो हमारा दिफा का जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उसको क्या जरूरत है कि वो एक मुश्तरका जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो नेटो की तर्ज पर हो, NATO। आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता तो पाक अफेयर में आप पढ़ेंगे। मुसलमान ममालिक का मुश्तरका सरमाए से जदीद असला साजी के मुख्तलिफ प्लांट्स लगाने की जरूरत है। असला साजी इनको मुश्तरका तौर पर करने की जरूरत है। फिर एक मुश्तरका फौज बनाने की जरूरत है जिसका चीफ मुख्तलिफ ममालिक से तब्दील होता रहे, यानी कि एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के साथ जो है, इनकी म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के साथ एक जो है वो आर्मी बनाने की जरूरत है मुस्लिम ममालिक की, जिसका चीफ जो है वो बदले, कभी एक मुल्क का हो तो कभी दूसरे मुल्क का। फिर उसकी तरबियत का एक प्रॉपर क्राइटेरिया हो उस फौज की तरबियत का, यानी कि हमें अपने डिफेंस सिस्टम को जो है वो स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। फिर तालीम के मामले में हमें तालीम को जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 25 आपको पता होगा, 25A, वो उसका मतलब है कि फ्री एजुकेशन जो है वो होनी चाहिए एटलीस्ट टिल प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल, और ये रियासत का फर्ज है। फिर तालीम के साथ साथ दीनी तालीम जो है वो, दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम की भी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर हम नापैद है, हमारे अंदर यूनिवर्सिटीज नहीं है हमारे ममालिक के अंदर, उन यूनिवर्सिटीज को जो है वो रीबिल्ड करने की जरूरत है, ताकि हमारे भी पढ़े लिखे जो है लोग मैदान में आए। फिर हमें मोड ऑफ टीचिंग जो है उसको तब्दील करने की जरूरत है, बजाय कि हम जो है ये बच्चों को, ये मुझे तो बहुत जहर लगते हैं वो असातिज़ा कराम जो बच्चों को स्लाइड्स बनाकर पढ़ाते हैं। आप बच्चों को कॉन्सेप्ट दें, बच्चों को कहें कि दो चार मैंने बातें बताई, दो चार खुद लिखें। तो हमारी तालीम जो है वो रिसर्च बेस्ड तालीम उसका हमारा फुकदान है। हमें उस तर्ज पर बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है जहां पर बच्चों के जहन खुलें। ये भी बैच 4 मौजूद है हमारे साथ, बैच 4 को मैंने पहले दिन ही काम पे लगा दिया है। बहुत से लोगों को गुस्सा भी आया होगा, लेकिन आपका जहन जब तक नहीं खुलेगा, मामलात कभी भी सेटल नहीं होंगे। फिर मईशत के लिए हमें जो है वो अपने खुद इन्हसारी का कॉन्सेप्ट रीबिल्ड करने की जरूरत है। हमें, जो मैंने आपको पहले बताया कि मशीनरी का और जो हमारा मामलात हैं, और हम आधे से ज्यादा क्या बल्कि 80% उनको दे रहे हैं, 20% खुद ले रहे हैं। फिर हमें मुश्तरका जो है वो करेंसी बनाने की जरूरत है, ताकि हमारी करेंसी को भी जो है वो इम्पोर्टेंस मिले। फिर सूद का खात्मा, उसको कैसे मैनेज करना है, ज़कात के सिस्टम को कैसे फाल करना है, ये तमाम मामलात भी जेर गौर होने चाहिए। फिर फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपके जो मुस्लिम ममालिक हैं इनके आपस में फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आप लोगों को फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, अदरवाइज जो है आपने पाक अफेयर में पढ़ना है। हम नई कंप्लेंट ये नहीं आनी चाहिए कि मैम ये भी कह देती है वहां से पढ़ना है, ये तमाम चीजें आपकी इंपॉर्टेंट हैं, ये आपकी बेस हैं, और ये बाकी सब्जेक्ट्स की बेस हैं, ये इस्लामियात की टीचर के काम नहीं है। फिर माशरती अकदार को फ़रोग देने की ज़रूरत है प्यारे बच्चों, ख़ानदानी निज़ाम को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। आपको सेक्स के ऊपर टीचिंग देने की ज़रूरत है। एक बच्चे को बताना चाहिए कि ये आपका सेक्स है, इसको ये आपकी बाउंड्रीज हैं, अगर इनको कोई वायलेट करता है दैट मीन ही इज क्रिमिनल टू यू, तो उसको कैसे रिएक्ट करना है, उसको कैसे काउंटर करना है, ये तमाम चीज़ें आपको पढ़ानी चाहिए।
ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور اس نہ پتہ ہونے کی صورت میں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ معاشرتی بگاڑ جو پیدا ہو رہا ہے وہ ہم برداشت کر رہے ہیں، لیکن ایک بچے کو اس کو پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے ڈیو رائٹس کیا ہیں، یا اس کو اپنے جسم کا نہیں پتہ، اس میں ہم شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ پھر ہمیں جو ہے ہمارے اخلاقی اصول جو تھے، جو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا اخلاق کیسا تھا، انہوں نے کن چیزوں کو جو ہے وہ پریفر کیا اور کن معاملات کو انہوں نے کیسے کیا، ہمیں ان تمام ٹیچنگ سے جو ہے وہ اویئر ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر قانون اور انصاف کی اگر ہم بات کریں تو ایک اجتہاد ہونا چاہیے، ایک فقہ ہونی چاہیے مسلم ممالک کی، ایک میوچل کوارڈیننس کے ساتھ ہونی چاہیے، جہاں پر ایک عدالتی جو نظام ہے وہ ایک جو ہے وہ ڈیفائن کیا جائے اور اسی عدالتی نظام کو جو ہے وہ لاگو کیا جائے اور تمام معاملات اسی طرز کے اوپر جو ہے وہ سیٹل کیے جائیں۔ ہمارا جو آئین ہے اس کے اندر بھی کچھ چیزوں کو ریفائن کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو ایک جو ہے وہ جدید طرز کا فقہ کی طرز کے اوپر جو ہے وہ ایک جو ہے اس طرح کے جو ہمارے مسائل ہیں، جو ہمارے دینی مسائل ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ ایک محکمہ بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ کیسا نظام وضع کریں جس میں انصاف جو ہے وہ سب کے لیے یکساں ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں عالمی اسلامی نظریاتی کونسل کی بنیاد رکھنی چاہیے۔ اسلامی نظریاتی کونسل تو ہے ہمارے پاس، عالمی اسلامی نظریاتی کونسل جو ہمارے تمام معاملات کو دیکھ رہی ہو، ہمیں اس کو جو ہے وہ اس کی جو ہے فاؤنڈیشن رکھنی چاہیے۔ تیسرا جو سب سے آخری بلکہ جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دین کی تعلیم کو بیٹے صحیح سینس میں، یہ جو مدارس، یہ جو مکاتب اور یہ جو باقی درسگاہیں ادھر ادھر بنی پھر رہی ہیں، اور یہ جو ہمارے دین کی جو ہے چہرے کو مسخ کر رہے ہیں یہ مولانا کرام، سوری ٹو سے اگر کسی بچے کو برا لگتا ہو، لیکن میں انتہائی یہ جو ابھی آپ نے دیکھا کتنی این جی اوز بند ہوئی ہیں جو ایجوکیشنل این جی اوز تھیں، پھر ہمیں وہاں پر آپ جو تعلیمات دی جا رہی ہیں، میں سارے مدرسوں کو بالکل بھی نہیں کہہ رہی، میں ایکسٹریمزم پھیلانے والے تمام مدارس کی بات کر رہی ہوں، اگر ان مدارس کو جو ہے وہ شٹ اپ کال دی جائے اور ان مدارس کو جو ہے وہ بند کر دیا جائے تو یقین مانیں اور لوگوں کو اسلام کی صحیح ٹیچنگ دی جائے تو یہ معاملات جو ہے ہماری غربت بھی ختم ہو جائے گی، ہماری جنسی بے روی بھی، ہمارا تعصب بھی، ہمارے تمام معاملات جو میں نے آپ کو بتائے ہمارے جو ایشوز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ ٹھیک، اب حاصل بحث پیارے بچوں یہ ہے، خلاصہ بحث، حاصل بحث جو ہے وہ منطقی نقطہ یا مقدی گل جو پنجابی کے بچے ہیں وہ یہ ہے کہ اس تمام بحث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کو اندرونی اور بیرونی بے تحاشا مسائل کا سامنا ہے، اور ان کا جو مقابلہ کوئی ایک فرد، جماعت یا ملک نہیں کر سکتا، بلکہ مسلمان حکمران، اہل علم، ذرائع ابلاغ کے نمائندے، سائنسدان، سوشل اور سیاسی مفکرین اور مغرب میں بسنے والے مسلمان سکولر مل کر ایک ایسی اسٹریٹجی ڈیوائز کریں جس سے جو ہے امت مسلمہ کے مسائل کو جو ہے وہ اس سے چھٹکارا مل سکے۔ یہاں پر ایک ٹپ دوں گی آپ کو، کبھی بھی ایسے کے پیپر میں یا پاک افیئر کے پیپر میں یا کرنٹ افیئر، ایون آپ کا اسلامیات کا، جہاں پر بھی آپ نے ایشوز کی بات کرنی ہے یا آپ سے سجیشنز مانگ رہے ہیں تو ہمیشہ آپ نے بیوروکریسی، آپ نے سوشل میڈیا نہیں بلکہ ماس کمیونیکیشن میڈیا اوور آل، اس کا رول پلس لیڈرز کا رول، ان چیزوں کو آپ نے فارگیٹ نہیں کرنا۔ لائک بیوروکریسی کا رول تو آپ نے ضرور ڈالنا ہے کہ وہ بھی اپنا وائٹل رول پلے کر کے ان معاملات کو سدھار سکتی ہے۔ ٹھیک، یعنی کہ ایڈمنسٹریشن کو آپ نے ضرور ایڈریس کرنا ہے جب بھی آپ نے سجیشنز دینی ہیں۔ سو دس واز دا ٹاپک جس میں ہم نے دیکھنا تھا کہ کرنٹ سینیریو میں امت مسلمہ کو کن مسائل، اس میں سے میں نے آپ کو کرنٹ افیئر کا پورشن اس لیے اسکپ کرایا کیونکہ ابھی جو ہے ہماری جو بھی ڈائنامکس چینج ہو رہی ہیں
اس کا آپ لوگوں کو بہتر پتا ہوگا. بینگ اے اسٹوڈنٹ آف کرنٹ افیئر تو آپ نے ان معاملات کو جو ہے وہ 1 2 3 ہیڈنگ جو ہے ان کی ضرور دینی ہے, لیکن کوشش یہ کریں کہ پیپر کو کرنٹ افیئر کا پیپر نہ بنائیں. اس میں یہ جو باقی ایشوز میں نے ایڈریس کیے ہیں ان کو زیادہ ویٹیج دینی تھی, جن کو میں نے یہاں پر ڈسکس کیا ہے. ان کے 1 سے 2 پوائنٹس, فار ایگزامپل اسرائیل کی لابی کا, یا فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم ڈھایا جا رہا ہے, یا ایک جو ہے وہ خطے کی بنیاد پر جو ہے ایک جو ہے جغرافیائی حدود کی بنا پر کشمیریوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے, یہ تمام ہمارے مسائل کو آپ نے ایک ہی ہیڈنگ میں کلب کر کے لکھ دیں یا 2 الگ ہیڈنگ بنا لیں, لیکن اس کو ویٹ دیں. باقی آپ کے معاملات جو ہے منافقت, ریبت, خون ریزی, یہ جو بھی ہم نے پوائنٹس ایڈریس کیے ہیں ان کو آپ نے زیادہ اس میں ویٹیج دیں. ٹھیک ہو گیا. سو دس واز دا ٹاپک جس کو آج جو ہم نے ڈسکس کیا تھا, ہم نے آج کی کلاس میں ڈسکس کیا امت مسلمہ کے چیلنجز. اس میں ہم نے اندرونی اور بیرونی, داخلی اور خارجی دونوں مسائل دیکھے. اب ہم نے ان کا سولوشن جو ہے وہ ہم نے ڈیوائز کیا ہے. اس میں جو ایک فریم ورک میں نے آپ کو اگین میں آپ سے بڑی بڑی بات کرتی ہوں کہ میرا مقصد آپ کو ایک جو ہے وہ لے آؤٹ پرووائڈ کرنا ہوتا ہے. اس میں مزید کتنا گڑ ڈالنا ہے, اس کو مزید کتنا میٹھا کرنا ہے, یہ اتنا ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں. بیٹے احمد آپ نے میسج کیا ہے, خیریت؟ میم وہ آپ بیچ میں سے لسٹ میں نہیں آ رہی تھی, میں نے کہا شاید آپ دوبارہ ڈسکنیکٹ ہوگی, آپ کی آواز جی میں ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی, میں پھر ریکنیکٹ ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. وہ اینڈ پہ یہی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ٹاپک جو ہے وہ ساتھ ساتھ آپ نے اس کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. اور اس ٹاپک کو میں نے میرے نوٹس میں بہت اچھا ہے, وہاں پر تھوڑا سا آپ کو ڈفرینٹ ملے گا, اس کو بھی آپ نے پڑھ لینا ہے. بلکہ ڈفرینٹ نہیں, مور اور لیس سیم ہی پوائنٹس ہے, لیکن اس میں بائنڈنگ کا ایشو یہ ہوا تھا, اس میں پیجز تھوڑے آگے پیچھے ہیں. تو اس ٹاپک کو آپ پڑھنا ہے, ابھی ساتھ ساتھ نوٹ ڈاؤن کر لیں. اور احمد کے ذمہ ایک رسپانسبلٹی یہ بھی ہے, جتنے لیکچرز ہمارے ہوتے جائیں وہ مینشن کرتے جائیں. ابھی 3را لیکچر تھا, اس ٹاپک نیم بھی مینشن